بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 2 رکعت فرض فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہوں تو دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ 2 رکعت فجر کی نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہیں۔ اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھائیں، پھر ناف کے نیچے باندھیں اور نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ سبحانک اللہم اخیر تک پڑھیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین اخیر تک پڑھیں۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اطمینان سے کہیں۔ رکوع کی حالت میں ہاتھ کی انگلیاں کھلی رکھ کر ان سے گھٹنے پکڑیں، بازو پہلو سے علیحدہ رکھیں اور نگاہ اپنے پاؤں پر رکھیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ کہیں اور نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں کہ زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر انگلیاں ملائیں اور دونوں ہاتھوں کے درمیان پہلے ناک اور پھر پیشانی رکھ لیں۔ سجدے میں اس کا خیال رکھیں کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو پہلو سے الگ رکھیں اور ہاتھ زمین پر نہ بچھائیں۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان سے کہیں اور نگاہ ناک پر رکھیں۔ یہ جہاں آپ کو نگاہ سے متعلق بتایا جا رہا ہے، دراصل یعنی دوران نماز نگاہیں اونچی رہنی چاہیے، نیچے رہنی چاہیے، جھکی رہنی چاہیے، جو ادب کا تقاضا ہے۔ جب بھی کسی بڑے کے سامنے ہوتا ہے تو انسان آنکھیں پھاڑ کر کے نہیں دیکھتا، بلکہ نگاہوں کو جھکا کر کے۔ تو اب جھکانے کا یہی ہے کہ اگر رکوع میں ہے تو پیروں پر نظر پڑتی ہے، اور سجدے میں ہے نگاہ اور نظر جھکی ہوئی ہے تو ناک پر پڑتی ہے۔ تو پوری نماز میں نگاہوں کو یعنی جھکا کے رکھیں۔ دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں اور دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پوری کریں۔ جب دوسرا سجدہ کر چکے تو الٹے پاؤں پر بیٹھ جائیں اور سیدھا پاؤں کڑا رکھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ موڑ دیں اور ہاتھ رانوں پر رکھ کر تشہد پڑھیں۔ جب اشہد اللہ پر پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا گول حلقہ بنا کر چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لیں، جیسے اس طرح یہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھی اس طرح حلقہ بنانا چاہیے اور یہ ایسے ہونی چاہیے۔ لا الہ پر شہادت کی انگلی قبلہ کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، ایسے نہیں، جیسے بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھائیں، اور الا اللہ پر اسے جھکائیں۔ سلام پھیرنے تک تمام انگلیاں اسی حالت پر رکھیں۔ تشہد کے بعد رشیف اور دعا پڑھ کر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیریں اور گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام پھیرنے والی کی رخسار نظر آ جائے۔ سلام پھیرتے وقت نگاہ اپنے کندھوں پر رکھیں۔ بعض جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو سلام پھیرتے وقت دائیں طرف جو فرشتے، جنات اور نمازی ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کریں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف جو فرشتے، جنات اور نمازی ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کریں، اور دائیں یا بائیں جس طرف امام ہو اس طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی بھی نیت کریں۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔ جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، نہیں جی 3 رکعت فرض مغرب کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ 3 رکعت مغرب کی نیت کر کے 2 رکعت اسی ترتیب کے مطابق ادا کریں جیسے کہ 2 رکعت فرض پڑھنے کے طریقہ میں طریقہ لکھا گیا ہے۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھیں تو صرف تشہد اخیر تک پڑھیں۔
اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. تیسری رکعت میں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی اور صورت نہ ملائے اور باقی رکعت پوری کریں. 4 رکعت فرض ظہر عصر اور عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ: نماز کی نیت کر کے نماز شروع کریں اور پہلی 2 رکعت اسی ترتیب پر پڑھیں جیسے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے طریقے میں لکھا گیا. تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی صورت نہ ملائے اور نماز مکمل کریں. وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ: عشاء کے فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد 3 رکعت وتر کی نماز واجب ہے یعنی ضروری ہے. وتر چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے. وتر کی دوسری رکعت میں صرف تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھا کر باندھ دیں اور پھر دعائے قنوت پڑھیں اور باقی نماز مکمل کریں. دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفترک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار والحق. اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، اور ہم تیری ہی عبادت کے لیے جلد تیار ہو جاتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو جلد از جلد دعائے قنوت یاد کر لے. جب تک یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھا کرے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ بھی یاد نہ ہو تو 3 مرتبہ کم از کم اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا ربی یا ربی پڑھ کر کے اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک.